لیے بلغوا انی لو آیا۔ اب یہ مت کہنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ بد مذہبوں کی یہ عادت قدیمہ بن چکی ہے، جو ان کے موافق ہو تو ٹھیک ٹھیک سب بڑھیا ہے، اور جو ان چوروں کی رکھوالی کرنے کے لیے آج میرے پاس جو ہتھیار ہے وہ ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3950 3950۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ فاذا رايتم اختلافا فعليكم بسواد العالم۔ دوست، اسٹوڈنٹ کے لیے ایک لائن ہے، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، قول محمد سواد اعظم کی پیروی کرو، جو الگ ہوا وہ الگ ہو کر جہنم میں گیا، قول خدا جس پر کھل چکا وہ اب الگ چل رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ تو آپ اگر بھکت والا اینک اتار کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ چھوٹے مرزا صاحب کی حدیثیں نہ مان کر آپ رب کے حضور آپ نے جہنم کا پروانہ لینا ہے، اس کی گارنٹی رب نے قرآن میں دے دی ہے۔ السلام علیکم بسمہ تعالی و تقدس۔ As I promised کہ 16/6/2026 کو جو میں ڈیلیور کرنے والا ہوں وہ ہے سواد اعظم کون حق اور کون باطل۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو تھمبنیل دیکھ کر موضوع کا اندازہ لگ گیا ہوگا، بالکل جو آپ اندازہ لگا رہے ہیں وہی موضوع ہے۔ بنی رہی ہے جریدہ تحریر کے ساتھ، کیونکہ آج آپ کی آنکھیں چوندھیانے والی ہیں، اور جو ہے آپ کو ایسا کچھ ملے گا جو آج تک کسی بھی نام نہاد اسکالر، غیر مقلد اہل حدیث، بد مذہب گمراہ نے نہیں بتائی ہے۔ کسی چیز کو پہچاننے کے لیے اس کسی کو پہچاننا ضروری ہوتی ہے، چونکہ وہ لوگ ہمیں اپنا عزیز سمجھتے ہیں جو آج تک ہم سے الگ ہوئے ہیں، تو پہچان کرواتے ہیں کہ ہماری ضد کیسی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، اور اس میں آپ کو ہوک اپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس فری ٹائم ہے، آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، تب جا کے یہ دیکھیں، باقی بالکل ایسے بالکل نہ دیکھیں کہ مطلب کچھ بھی کر رہے ہیں، ٹائم ملا دیکھ لے رہے ہیں، اور جو ہے ورنہ اس میں آپ کا نقصان ہے۔ نقصان یہ ہے کہ جو ہے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی نہیں، اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ بالکل ایک دم وقت نکال کر دل جمی کے ساتھ 2-3 قسطوں میں دیکھیے، کیا ہے کہ یہ لانگ ہونے والا ہے۔ ان چوروں کی رکھوالی کرنے کے لیے آج میرے پاس جو ہتھیار ہے وہ ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3950 3950۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بسواد العظم۔ دوست، بالکل بھی اسکپ مت کرنا، پاؤز کرو، روک دو، بریک لو، سیٹل ہونے دو نالج کو، اس کے بعد دیکھنا چلے گا، لیکن اسکپ مت کرنا، ٹھیک؟ ورنہ ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ اہل سنت کی حقانیت کی متعدد علامتیں ہیں، اور ان علامتوں کا مذہب اہل سنت میں پایا جانا ضروری ہے، اور کوئی ایک علامت بھی مفقود نہیں ہو سکتی یا کسی دوسری جماعت میں نہیں پائی جا سکتی۔ ایسا ہوا تو وہ علامت نہیں رہے گی۔ حقانیت کی حقیقی علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ما انا علی و اصحابی، لیکن یہ حقیقت ارباب علم و فضل کے ساتھ خاص ہے۔ قلت علم کے سبب یہ عام مسلمانوں کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ کون سا عقیدہ قرآن و حدیث کے موافق ہے اور کون سا قرآن و حدیث کے برخلاف۔ تو اب ایسی علامتوں اور نشانیوں کی تلاش ضروری ہے جن سے عوام المسلمین کو حق و باطل میں فرق دن کے اجالے کی طرح روشن ہو جائے۔ تو یہاں 5 ظاہری علامتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، جماعت حق کا عہد رسالت سے متصل ہونا۔ نمبر 2، جماعت حق کا ہر عہد میں زیادہ تعداد میں ہونا۔ نمبر 3، جماعت حق کا خوارج کی بنسبت قلیل عبادت ہونا۔ نمبر 4، اہل حق کا عشق مصطفی کو معیار نجات اعتقاد کرنا۔ نمبر 5، جماعت حق کی حفاظت کے لیے ہر صدی میں مجدد کا آنا، ہر صدی میں مجدد آنا۔ نمبر 1، جماعت حق کا عہد رسالت سے متصل ہونا۔ حدیث شریف صحیح مسلم کتاب الامارت، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ مروی ہے یہ حدیث کے
انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا ایک حلقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، وہ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا جو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قیامت آ جائے، اور وہ اسی طرح رہیں گے۔ اس حدیث نبوی میں لا تزال کا لفظ بتا رہا ہے کہ اہل حق زمانہ رسالت سے قیامت تک رہیں گے اور کسی زمانے میں انقطاع نہیں ہوگا، کسی زمانے میں انقطاع نہیں ہوگا۔ اور جتنی جماعتیں عہد رسالت کے بعد پیدا ہوئی وہ سب عہد رسالت سے منقطع ہیں، جتنی جماعتیں عہد رسالت کے بعد پیدا ہوئی وہ سب عہد رسالت سے منقطع ہے۔ وہ کس لیے منقطع ہے؟ اس لیے منقطع ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں پائے گئے، خواہ وہ شیعہ ہو یا پھر آج کے دور میں مرزا جہلمی، چھوٹے مرزا صاحب کی جماعت جو 300-400 بندوں پر مشتمل ہے وہ ہو، یہ سب عہد رسالت سے منقطع ہے، تو ان کے حق ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ حق ہے۔ ایمان جس کے لیے مقدر ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور جس کی تقدیر میں دلالت ہے وہ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ تو یہ روز روشن کی طرح آیا دلیلیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ان سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو الحمدللہ ماشاءاللہ، وگرنہ آپ کا بھکت کا اینک نہیں اتر رہا ہے تو میں معذرت چاہوں گا، پھر یہی کہوں گا کہ جس کی تقدیر میں دلالت ہو وہ کبھی راہ راست پر نہ آ سکے گا، اور ایمان جس کے لیے مقدر ہوگا وہ کبھی گمراہ نہ ہو سکے گا۔ آج تو چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے اسٹوڈنٹ کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں، وہ کس لیے کہ ان حدیثوں کا جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ ایک تو جو پہلے میں نے بیان کی لا تجتمع، اور دوسری یہ والی لا تزال۔ نمبر 2، جماعت حق کا رد میں کثیر التعداد ہونا۔ حضرت ابن عمر راوی ہے اس حدیث کے، لمحات التنقیح شرح مشکات المصابیح صفحہ نمبر 256، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے چھپی ہوئی کتاب، ٹھیک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا، اور فرمایا اللہ کی مدد اس جماعت کے ساتھ ہے، بس اہل اسلام کے سواد اعظم کی پیروی کرو، اس لیے کہ جو سواد اعظم سے جدا ہو کر جہنم میں گیا۔ اور جدا ہونے کے متعلق محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جمہور امت کے عقائد سے الگ ہونا، جیسا کہ چھوٹے مرزا صاحب جدا ہوتے ہیں جمہور عقائد کے، امت کے جمہور کے عقائد سے۔ ظاہر ہے جو جدا ہوگا وہ قلیل تعداد ہوگا، جو پہلے سے ہوتے زیادہ تعداد میں ہوگا، کیونکہ یہ حدیث اسٹوڈنٹ کو کوئی نہیں بتائے گا، اسی لیے بلغوا انی لو آیا، سورہ نساء آیت نمبر 115، ترجمہ کنز الایمان۔ اور رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ پر چلے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ حدیث نبوی اتبعوا سواد العظم سے صاف ظاہر ہے اہل حق پر ہر زمانہ میں دیگر فرقوں کی بنسبت تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک لائن ہے، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، قول محمد پس سواد اعظم کی پیروی کرو، جو الگ ہوا وہ الگ ہو کر جہنم میں گیا، قول خدا جس پر کھل چکا وہ اب الگ چل رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ تو آپ اگر بھکت والا اینک اتار کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ چھوٹے مرزا صاحب یہ حدیثیں نہ مان کر آپ رب کے حضور آپ نے جہنم کا پروانہ لینا ہے، اس کی گارنٹی رب نے قرآن میں دے دی ہے۔ دوسری علامت پر یہ آخری بات، سواد اعظم مسلمین جس عقیدہ پر ہو وہ حق ہے، اس کی پہچان کچھ دشوار نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے وقت میں کوئی بد مذہب تھا ہی نہیں، اور بعد کو اگرچہ پیدا ہوئے مگر دنیا بھر کے سب بد مذہب ملا کر کبھی اہل سنت کی گنتی کو نہیں پہنچ سکے۔ اب اگر کسی کو کوئی شبہ ہو تو کمنٹ سیکشن آن ہے، ہر چیز ویڈیو میں کور نہیں کی جا سکتی ورنہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو کمنٹ سیکشن آن ہے،
آپ جو ہے کمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس حدیث پر اعلیٰ حضرت پر آرا کے غیر مقلد نے کیس کر دیا, تو اعلیٰ حضرت نے کس طرح اس کو ڈیفینڈ کیا اور جو ہے اپنی بات ثابت کی کہ سواد اعظم کون ہے اور کون ان سے الگ ہو رہے ہیں, جو کیسے الگ ہو کر جہنم میں جا رہے ہیں, وہ پوری بات تفصیل ہے اسکرین شاٹ کے. نمبر 3, موونگ فارورڈ, جماعت حق کا خوارج کی بنسبت قلیل العبادت ہونا. حدیث شریف صحیح بخاری جلد اول باب علامت النبوہ فی الاسلام, علامت النبوہ فی الاسلام. حدیث پاک جو ہے طویل ہے, میں یہاں پر اختصار کر رہا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ قبیلہ بنی تمیم کا ذوالقویسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آیا اور کہا آپ انصاف سے کام لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو, اس کے بہت سے ساتھی ہوں گے جن کی نماز و روزوں کے مقابل تم اپنی نماز و روزوں کو بہت کم سمجھو گے. وہ لوگ قرآن پڑھیں گے, قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا, وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. اور اسی طرح ایک شخص کی نشانی بتائی, چونکہ میں مختصر کر رہا ہوں. جماعت حق تو نماز و روزوں کو بہت کم سمجھو گے اپنی بنسبت خوارج کے. یہ بات کو بھی میں اختصار نہیں ختم کر رہا ہوں. اس حدیث کی ڈیٹیل یا کچھ اور شبہ اشکال اعتراض ہو اسٹوڈنٹس کو, میرے اسٹوڈنٹ نہیں چھوٹے مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ, تو آپ کمنٹ کریں. اور اس ویڈیو پر ایک چیز میں یہ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایک علامت ہم میں سے اہل سنت میں سے کوئی مفقود کے ثابت کر کے دکھائے یا پھر کہے کہ یہ علامت پائی ہی نہیں جاتی ہے, تو اس کو میں اپنی طرف سے 1000 روپیز پے ٹی ایم کروں گا. اور یہ اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ مجھے ویورشپ انگیج کرنی ہے کہ 73 فرقوں میں یہ جماعت ہے جو فرقہ ناجیہ ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 کو بھی کمپلیٹ کر دیا. موونگ فارورڈ, نمبر 4, the second last, محبت نبوی کو معیار نجات قرار دینا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. تو اہل حق کی سب سے بڑی اور اہم علامت یہ ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی تعظیم و ادب کریں گے. اس علامت کے بہت سے فروع ہیں. نمبر 1, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا. نمبر 2, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حب نبوی کرنا. نمبر 3, عشق مصطفی کو معیار نجات اعتقاد کرنا. نمبر 4, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب چیزوں سے وابستگی و تعلق رکھنا. نمبر 5, ایسے امور بجا لانا جن سے حب نبوی میں اضافہ ہو سکے. نمبر 6, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی برداشت نہ کرنا, جیسے کہ چھوٹے مرزا صاحب توحید بیان کرتے ہوئے کرتے ہیں, اور ہر عام طور پر یہی کام ہے ان کا کہ شرم نبی نہیں ہے ان کو, خوف خدا بھی نہیں ہے. نمبر 7, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اہل بیت منتسبین سے محبت اور مخالفین اور بیعت بھی کرنے والوں سے دشمنی رکھنا وغیرہ. تو بالکل ان لوگوں سے دشمنی رکھنا جو ہے وہ عشق کا تقاضا ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں سے کیا مروت کیجیے, خاک ہو جائے دودھ جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. مختصراً حدیث شریف میں ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے جلد اول صفحہ نمبر 521. مختصراً ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تیاری کر لی ہے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں مگر یہ کہ میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آخرت میں اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو. تو یہ بات ہے اہل حق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو معیار نجات اعتقاد کرتے ہیں. اس میں بھی اگر کوئی اعتراضات ہو تو کمنٹ سیکشن آن ہے, تمہارا منہ بند کرنا ہمارا کام ہے, چھوٹے اسٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص. دا فائنل ون, موونگ فارورڈ, ہر صدی میں مجدد کا آنا. حدیث شریف سنن ابن داؤد کتاب الملاحم, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب تعالی اس امت کے لیے ہر صدی کے اخیر میں
ایسے کو مبعوث فرمائے گا جو جو اس امت کے لیے اس کی دین کی تجدید کرے گا۔ اب یہ مت کہنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ بد مذہبوں کی یہ عادت قدیمہ بن چکی ہے، جو ان کے موافق ہو تو ٹھیک ٹھیک سب بڑھیا ہے، اور جو ان کے موافق نہ ہو، ان پر قلعہ کما ہوتا ہو، ان کا قلعہ کما ہوتا ہو، ان کے پرخچے اڑتے ہوں، تو وہ سیدھا کہتے ہیں موضوع ہے، یہ تو سند ہی صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی سند صحیح ہے، ایک دم صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ ایسی ہی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے ہی میں جو ہے 1000 روپے انعام کی بات نہیں کیا ہوں۔ وہ کانفیڈینس مجھ کو اس وجہ سے ہے کہ ہاؤ مچ آئی ڈیپ ریسرچ، اینڈ اس اے آئی کے زمانے میں بھی سمجھو کتنا ٹائم لگا ہے، ٹھیک۔ تو گزارش ہے کہ جو لوگ قدرداں ہیں، سمجھتے ہیں کہ مطلب کس قدر محنت لگتی ہے، تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، باقی کچھ نہیں۔ تو یہ حدیث صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صدی میں، تو جب تک اسلام رہے گا تب تک بد مذہب جماعت اسلام میں ہر صدی میں موجود نہیں رہی۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک صدی ہوتی ہے، کوئی 2 صدی ہوتی ہے، کوئی 3 صدی ہوتی ہے، جیسا کہ 2008 میں یہ پیدا ہوئے ہیں جاہلی لوگ، پھر معدوم ہو جاتی ہیں، ہو گئیں، دب گئیں، مٹ گئیں، ختم ہو گئی، تو ان کے حق ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عہد رسالت سے متصل ہو اور قرب قیامت تک ہو، کیونکہ مجدد جو آئے گا وہ ہر صدی کس سرے میں اخیر میں آئے گا، اور اس امت کے لیے تجدید کرے گا، نہ کہ تخریب کرے گا۔ تخریب اور تجدید دونوں ضد ہے، مترادف نہیں ہے، ٹھیک۔ پوچھو کوئی کمنٹ میں کہ تجدید اور تخریب کیا ہوتی ہے، تو بتاتے ہیں ہم، ٹھیک۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح عہد حاضر میں نو مولود فرقوں کے بھی حق ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اہل حق ہر صدی میں ہوں گے، کوئی صدی اہل حق سے خالی نہیں ہوگی۔ اب آئیے آپ کے حوالے کروں ایسی اہم معلومات جو ابھی تک اس پلیٹ فارم پر موجود نہیں ہے۔ ایز آئی ریسرچ، جیسا میں نے جہاں تک میں نے سرچ کیا تلنگانہ، جہاں تک مجھ سے ہو سکا ہے، میں نے تو نہیں پایا، اسی لیے اس کو میں جو ہے یہاں پہ لگا رہا ہوں۔ اسماء گرامی یہ جو ہے ابن ایسر کی ہے، انہوں نے اس کو جمع کیا ہے۔ اسماء گرامی مجدد دین اسلام 1 صدی میں، یہ ہے کہ جہاں 2 3 4 5 ہے، میں ان میں سے ایک ہی لوں گا، باقی جو ہے انشاءاللہ اگر ہو سکے گا تو میں لگا دوں گا، نہیں تو لگاؤں گا بھی نہیں، ایک ایک نام گنواتے جاؤں گا ہر صدی میں، ٹھیک۔ 14 صدی چل رہی ہے، 14 14ویں کا چل رہا ہے، 14ویں پلس 48، پہلی صدی خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز 9 ہجری سے 101 ہجری رجب تک۔ دوسری صدی میں امام محمد بن ادریس شافعی 150 سے 204 ہجری۔ تیسری صدی قاضی ابو العباس احمد بن عمر بن سریج بغدادی شافعی 249 سے 306 ہجری۔ چوتھی صدی قاضی ابو بکر باقلانی اصولی شافعی بن محمد بن طیب بصری بغدادی 338 ہجری 403 ہجری۔ پانچویں صدی امام محمد بن محمد غزالی شافعی 450 ہجری سے 505 ہجری۔ چھٹی صدی امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی صاحب التفسیر الکبیر 544 ہجری سے 606 ہجری۔ ساتویں صدی کے مجدد امام تقی الدین بن دقیق العید شافعی 625 ہجری سے 702 ہجری۔ آٹھویں صدی محدث زین الدین عراقی شافعی 725 ہجری 808 ہجری۔ نویں صدی امام جلال الدین سیوطی شافعی 849 911۔ 10ویں صدی امام شمس الدین محمد بن احمد بن حمزہ رملی مصری شافعی 919 ہجری سے 1004 ہجری۔ 11 صدی مجدد الفسانی 11 صدی میں مجدد الفسانی احمد سرہندی 971 ہجری 1034 ہجری۔ 12ویں صدی سلطان اورنگزیب عالمگیر بادشاہ سلطان ہند
1028 ہجری 1117 ہجری۔ علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی 1159 ہجری سے 1239 ہجری۔ 14ویں صدی کے مجدد امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ تو جو ہے یہ آپ نے فہرست پڑھی، یہ 5 علامتیں اہل سنت کے ساتھ خاص ہیں، کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی، جس سے عام مسلمان کا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ امید ہے تحریر آپ کے لیے علم سے بھرپور رہی اور مفید ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور ان تمام کا کریڈٹ جاتا ہے سب سے پہلے صاحب کتاب طارق انور مصباحی کو، اور میرے والد گرامی حضرت مولانا نوشاد عالم برکاتی رضوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں محمد فیضان رضا، آپ دیکھ رہے تھے جریدہ تحریر، اور پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر، فقط والسلام۔